السلام، میں عائشہ خان پھر آپ کی خدمت میں اپنے سکسیس کارنر کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو لانچ کی تھی، اپلوڈ کی تھی اپنے ہی سکسیس کارنر کے پلیٹ فارم سے۔ اب یہ دوبارہ میں آپ کے سامنے ایک لائی ہوں اپنی ویڈیو۔ پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں نے اپنے انٹروڈیوس کیا تھا اپنے آپ کو اور اپنا انٹرو دیا تھا آپ کو، اور میں نے بتایا تھا کہ میں ایک پروفیشنلی ایجوکیشن کی لائن سے ہوں، ایجوکیشنسٹ ہوں، اور 17 سال میں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، اور اب میں اپنا جو ہے وہ کوچنگ سینٹر رن کر رہی ہوں۔ اچھا، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بھئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے انسان کو زیادہ سے زیادہ سیف رکھا جائے، اور اس وبا کا خاتمہ جو ہے اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم احتیاط کریں، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو احتیاط میں رکھتے ہوئے اپنے سارے کام جاری بھی رکھیں اور اپنی فیملی کو بھی اس مرض سے بچائیں اور خود بھی بچیں نا۔ اسی لیے گورنمنٹ بھی اور سارے ملکوں میں جو ہے بہت زیادہ اس پر کام بھی ہو رہا ہے، اور اس پر قابو بھی بہت سے ملک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں قابو بھی۔ اچھا، سب سے زیادہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہمیں جس چیز کی پرابلم ہوئی وہ ہمارے ایجوکیشن کے اس ادارے کو ہوئی، تو کیونکہ دیکھیے آپ سب سمجھدار ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بچے بھی کسی بھی قوم کا جو ہے وہ پلر ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا سہارا ہوتے ہیں، اور ہماری آگے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ بچوں سے ہی آگے جاتی ہیں۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اس بات سے آگاہ نہ ہو، کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے نسل کو بچانا ہے کسی بھی قسم کی برائی سے، کسی بھی قسم کی ایسے حالات سے جس سے ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ہماری گزر گئی، آپ کی گزر گئی، لیکن ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہمیں ہر حال میں اس دنیا کے لیے سیف کر کے آگے بڑھانا ہے۔ اب جو وبا ہمارے سامنے موجود ہے، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، تو اس وبا سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کو بچانا ہے۔ اب جو سب سے زیادہ اس میں انوالو ہوئی ہے چیز، وہ ایجوکیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2.5-3 مہینے سے بچے بالکل اپنے گھروں میں قید ہوئے ہوئے ایک طرح سے، اور تعلیم سے بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ جو رجحان، ان کا جو ایک چل رہا تھا سلسلہ، اور ایگزامس آ رہے تھے اور بچے اپنی پوری بھرپور تیاری میں تھے، اور بالکل میرے خیال میں بلکہ ختم ہی ہونے والا تھا سیشن، تو یہ جو ہے وہ بند ہو گئے۔ اچھا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں تو وہ سب کو پتہ ہے کہ صرف روپے پیسے سے نہیں، بلکہ اگر اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے تو ان کا مستقبل سیکیور بھی ہوگا، اور ان کو اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے آگاہی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں نے 17 سال جو ہے اپنے بچوں کو اسی لیے تیار کیا ہے کہ تعلیم جس طرح روٹی کپڑا اور مکان ضروری ہے، اسی طرح تعلیم کا ہونا بھی ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں اب جیسے کہ ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ 15 جون سے اسکول کھل جائیں گے، یا 15 جولائی سے آن ورڈ جو بھی ہے کھلیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے، کیا آپ مینٹلی طور پر تیار ہوں گے اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں بھیجنے میں، جو کہ اب بہت تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جس وقت 2 کیس یا 1 کیس آیا تھا اس وقت یہ بند کر دیے گئے تھے، اور اب جب مورٹیلیٹی ریٹ بھی 2000 کے قریب جا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے پیرنٹ کہ آپ اس حالت میں اگر اسکول اناؤنس کرتا ہے کہ ہمارے اسکول کھل گئے ہیں، آپ بچوں کو بھیجیں، کیا آپ سیٹسفائی ہو کے اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ اچھا، اگر آپ دل پہ پتہ رکھ کے بھیج بھی دیتے ہیں کہ چلو پڑھائی تو ضروری ہے، بھیجنا ہے، بھیج بھی دیا آپ نے، تو آپ یہ سوچ کے رکھیے گا کہ دیکھیے ایک بچہ کتنے خاندانوں کے لیے اس وقت خطرناک ثابت ہوگا جب خدا نخواستہ وہ اس کو کیری کر کے آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر آپ اسکول والوں کو کیا ایکسکیوز دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں؟ کیوں نہیں بھیج رہے؟ بھئی ان کو کھانسی ہو رہی ہے، خدا نخواستہ ان کے سسٹم خراب، سمٹم کچھ صحیح نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا لیں گے؟ سوچیے اس بات کو۔ اچھا، اب اس وقت جب آپ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھائیں گے تو
اس وقت تک کتنے اور لوگ اس وجہ سے افیکٹ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کوئی خدا نخواستہ کمانے والا بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ آپ کا کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ اس چیز کو بیک لے کے جائیں گے کہ شاید ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا، اس کی وجہ سے یہ ہم پر آیا، اس سے پہلے ہم سکون سے تقریباً بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس بات کو ضرور سوچئے، اس بات کو آپ ریلائز کیجئے کہ کیا ایک دم سے ہم اپنے بچوں کو اتنا بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو فوراً بھیج دیں گے کہ نہیں اسکول کھلے جاؤ، چاہے وہ 4 گھنٹے کے لیے کھولیں، چاہے وہ 2 گھنٹے کے لیے کھولیں، لیکن بچے تو جائیں گے، آپس میں ملیں گے بھی، آپس میں باتیں بھی کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم ایک کلاس میں 2 بچوں کا فاصلہ دے کر بچوں کو بٹھائیں. ایسا ہمارے اسکول والے نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسکولوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک کلاس میں اگر 15 بچوں کی جگہ ہے تو 7 بچے بٹھا دیں اور باقی بچے پھر کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بہت سے اسکول ہیں جن میں کلاسز بہت چھوٹی ہیں اور بچے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھے بڑے بڑے اسکولوں میں یہ ہے کہ کلاسز کا جو کیپیسٹی ہے وہ 20 بچوں کی ہے، لیکن بٹھائے ہوئے 30-35 ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا وہ ان بچوں کو کم کر کے آپ کے بچوں کو لیے الگ سے جگہ بنائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. زیادہ تو جتنے انہوں نے بچے ایڈمیشن میں دیے ہوئے ہیں انہیں بچوں کو وہ اپنے پاس بٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ سوچ لیجئے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اگر اسکول فردر نہیں کھل رہے ہیں اور یہ ہماری گورنمنٹ ہمارے بچوں پر یہ احسان کر دے کہ ابھی نہ کھولیں، کیونکہ ابھی بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، ہاسپٹلس نہیں ہیں ہمارے پاس وارڈز نہیں ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے ایسے جان بوجھ کر بھیج سکتے ہیں اس تکلیف میں ان کو، اور پھر ہم اپنوں کو کیسے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کو اپنے بچوں کی تعلیم اپنے گھر میں ہی آن لائن کورسز کے ذریعے جاری کرائیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے، وہ بہت ایزی ہے، کوئی اتنا مشکل ایشو نہیں ہے. میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جب موبائل دے دیتے ہیں، ٹیب دے دیتے ہیں، آئی پیڈ دے دیتے ہیں، تو ان چیزوں کا صحیح مصرف، صحیح استعمال اب آپ اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں. کیسے؟ اس کو آپ پڑھانے کے لیے استعمال کروائیں، ان کو پریپیئر کریں. اگر وہ آپ سے پریپیئر نہیں ہوتے تو میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ کے بچوں کو پریپیئر کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے بچوں کے لیے کچھ معلومات فراہم کروں گی کہ وہ کس طریقے سے پڑھائی کو آن لائن کر سکتے ہیں بآسانی. ٹھیک ہے، تو آپ کی کمنٹس اور آپ کی لائکس جو ہے وہ مجھے مزید انشاءاللہ اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے تیار کریں گی. اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کے بچوں کو مشورہ دوں گی کہ کیسے وہ اپنی تعلیم سے دوبارہ سے ان ٹچ ہوں اور زیادہ اس کو انٹرسٹ لے کے پڑھیں، اور آن لائن کس طریقے سے ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں اگر محنت کرنے والے اساتذہ آپ کو مل جائیں. کیونکہ میں اپنی طرف سے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کے بچوں کو آن لائن لے کے چل سکتی ہوں، میں اس کے لیے ڈیمو کلاسز بھی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کس طریقے سے اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں آن لائن کے لیے، اس کی کچھ ویڈیو میں اپلوڈ کر کے آپ تک پہنچاتی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.